سر صاحب، ملک میں جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سیاسی لوہا گرم ہے، تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے ملکی فضا پھر سے خون آلود ہو چکی ہے۔ 2 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس کے بعد اب ملکی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور دہشت گردی کے اسباب اور اس کے سدباب پر غور کیا جائے گا۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، آج کے شو میں ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن 3 دن کی دوری پر ہے 24 نومبر، جس کے لیے احتجاج کی کال دی جا چکی ہے اور اسے فائنل کال کہا جا رہا ہے۔ فائنل کال سے پہلے ہم نے معاملات بہت بدلتے دیکھے اور سانپ سیڑھی کا کھیل دیکھا۔ ایک ہفتے پہلے گارڈین میں ایک مضمون چھپتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فوج بالکل بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مذاکرات میں یا کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور عمران خان صاحب نے وہی کیا اور کہا کہ انہوں نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مین وائل 2 بڑی میٹنگز ہوئی، بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور صاحب گئے اور باقاعدہ ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اس میں کچھ میسیجنگ ہوئی اور کہا جا رہا تھا کہ 1 on 1 ایک فرد اس طرف سے ایک فرد اس طرف سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن محسن نقوی صاحب آج اچانک سکرین پر آتے ہیں اور وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنیں۔ 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں۔ اسی کے کانٹیکس میں آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی صاحب گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی ایک درخواست آئی ہوئی تھی، اس پر فیصلہ سناتے ہوئے انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ عدالت کی طرف سے آیا فیصلہ، لیکن چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یکایک مذاکرات شروع کیسے ہوئے، پھر سبوتاج کیسے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے بھی کچھ اس کی طرف ہنٹ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پیغام دیا گیا 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کرنے کا۔ انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کرتے ہیں۔ اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات تک اس کے اوپر FIR کاٹ چکے تھے۔ اسے 24 تاریخ کو سارے پاکستانیوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیٹھی صاحب، اور اس پر آپ کا ٹیک بہت ضروری ہے کہ ملک کے طول و عرض میں باقاعدہ تیاریاں کی جا رہی تھیں، احتجاج کے لیے نہیں، عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، اور ایک کیس میں ان کی ضمانت بھی ہوئی جس کے بعد ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور اب سے کچھ دیر پہلے بشرا بی بی کا ایک پیغام آیا ہے۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی، براہ راست رابطہ نہیں ہوا، ان کو پیغام عمران خان صاحب کا پہنچاتا کون ہے؟ اور اس پیغام میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ 24 نومبر کی کال تب تک کینسل نہیں کی جائے گی جب تک خان صاحب اپنی زبان سے لاہے عمل نہ دیں۔ تو معاملہ کس طرف جا رہا ہے سیٹھی صاحب؟ لمبی چوڑی باتیں ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کچھ عرصے سے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا رہا ہو جائیں گے۔ اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا، بیکاز ہم لوگوں کی انفارمیشن یہی تھی کہ کسی صورت میں خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ بہت سی وجوہات ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو رہا کرنے کا، دوسری طرف پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں تک کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رہا کرے گا، یہاں تک وہ چلے گئے، کوسا صاحب فار ایگزامپل اینڈ ادرس۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سیکنڈ لیول آفٹر عمران گڈاپور صاحب ہیں اور لوگ ہیں جن کی رہائی ہوئی ہے ابھی، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کانٹیکٹ تھا، اور ان کو یہی کہا تھا، یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان کو سمجھائیں، آپ باہر جائیں اور خان کو سمجھائیں، مگر ہوا یہ ہے کہ خان نہیں بات مان رہا۔ خان نے، علیمہ خان نے، خان کا پہلے بھی بیان دیا ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ان کے لفظ یہ ہیں کہ احتجاج کرنا ہے اور سڑکوں کے اوپر ہم نے
یہ فیصلے کروانے ہیں اور اس کی وجہ سے خان کو باہر نکلوانا ہے، سڑکوں کی وجہ. تو اب تو میرا خیال ہے وہ تو چیز چل رہی ہے، مگر درمیان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہو کہ یار ابھی ٹھہر جاؤ، بات چیت کرتے ہیں، مگر اگلے 8-10 دن کے لیے ذرا ٹیمپریچر کو لوور کرو، بہت آگے چلا گیا ہے. مگر خان کا یہی موقف ہے کہ نہیں، اب 24 جو ہے ہم نے اناؤنس کر دی ہے، پیچھے ہٹنا مشکل ہے. اس کے باوجود کہ سب لوگوں نے جا کے خان کو یہ کہا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا 24 کو نکلنا، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے لوگوں کو، لوگ تھک گئے ہیں، اور ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد آپ نے سنا کہ جی 5-10 ہزار لوگ لے کے آئیں. اب بشرا بی بی نے کہا، پھر کہا کہ 5,000 لے کے آئیں اور ہم مانیٹر کریں گے. تو اس قسم کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور التجا بھی کی جا رہی ہے. اور اب آخری سٹیج یہ آ گئی ہے کہ اب بشرا بی بی ابھی تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی نے ایک پیغام دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آل پلیٹ فارمز کے اوپر، پلیٹ فارمز کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جی سب کا فرض ہے باہر نکلنا، خان کو نکالنا باہر. مطلب یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر ہی فیصلے ہوں گے، عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوں گے، سڑکوں کے اوپر ہوں گے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ججز بھی باہر نکلے، وکیل اور ججز دونوں، اور لائرز تو ٹھیک ہے، اور ججز بھی باہر نکلے اور ججز بھی باہر نکل کے پروٹیسٹ کریں. تو دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ خان کا پیغام ہے، اور بچے نکلے، اسٹوڈنٹس نکلے، سب کا انہوں نے کہا. تو obviously they're taking it very seriously کہ یہ بڑا ضروری ہے نکلنا. مگر اس کے علاوہ بھی انہوں نے 1-2 باتیں کہی ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، کہ اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی. ایک بات یہ کہی کہ الجہاد جہاد کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کہہ رہے کہ جہاد کریں، یہ تو لوگ خود ہی جہاد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پرانے زمانے میں جو ہم سمجھتے تھے جہاد از اباؤٹ فائٹنگ فار جسٹس اینڈ پروٹیسٹ اینڈ ایجوکیشن اینڈ تعلیم، وہ جہاد نہیں، یہ جہاد ہے لڑائی کی جہاد. اور تو یہ اس سے وہ اپنے آپ کو دور بھی کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے نعرے لگ رہے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے. تو مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں، جس کی وجہ سے یہ بات آگے آئی کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ تو پھر وائلنٹ ہی پروٹیسٹ ہے. یہ ڈی چوک پہ پہنچنا ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ جہاں ہیں وہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے تقریریں کریں، گھر چلے جائیں، دیٹس پروٹیسٹ. مگر اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے اور آنا ہے اور لڑائی جھگڑے کرنے ہیں پولیس کے ساتھ، تو دیٹ از وائلنس. تو اب ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ایک اور بات انہوں نے کر دی which was even more shocking. میں اس لیے اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ، کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے سعودی عربیہ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم تو یہاں کا نظام ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ خان صاحب جو ہیں پھر سے بحال کرنا چاہ رہے ہیں. دس از اے شاکنگ اسٹیٹمنٹ، اینڈ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس قسم کی بات کرنا. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو. آگے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی اور سعودی پرنس کی جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، خان صاحب فضول قسم کی باتیں ان کے بارے میں ذاتی کرتے رہے اینڈ سو آن. اور اس وقت سعودی عربیہ جو اس ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ اور پروٹیکٹر ہے، آپ کو امپلائمنٹ بھی دیتا ہے، آپ کے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، ملینز کو، اوپر سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور پھر آپ کو فیسلٹیز بھی دیتا ہے، ڈیفرمنٹ آئل کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بینک میں پیسے بھی رکھتا ہے. ایک طرف تو آپ کی فوج اور آپ کے جو آپ کی قیادت جو ہے وہ جا کے وہاں سے بھیک مانگ رہی ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ نہ ہو، اور جو کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی. دوسری طرف یہ اس قسم کے الزام پہلے بھی خان صاحب کی طرف سے ہوئے، اب بشرا بی بی نے یہ بات کر دی. میں حیران ہوں کہ دس از اے ریڈیکولس تھنگ ٹو سے ان دس کانٹیکسٹ، کہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو طریقے کے ساتھ. مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ کیوں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. اسی لیے کیا کہ یہاں مذہبی سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑھے. شی ڈزنٹ کیئر کہ آپ کے تعلقات ود اسلامک کنٹری، وہاں ان کے آپ کے تعلقات کیا ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. اینی وے تو یہ کوائٹ ڈیسپریٹ کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں عائشہ کہ یہ دس از آل پارٹ آف دا بلڈ اپ. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے، زلفی بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ پلاننگ کی ہے کہ باقی ملکوں کے اندر کس طریقے سے احتجاج ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، پوری لسٹیں چھپ چکی ہیں کہ وہاں جا کے کرنا ہے، یہاں کرنا ہے. آئی تھنک بریلینٹ
brilliant organizational initiative. And I think वहाँ मैं समझता हूँ कामयाब भी होगा, बिकॉज वहाँ लोग आएंगे जो उन्होंने उनको कहा जा रहा है, वहाँ आएंगे 2,000, 500, 1,000 लोग निकलेंगे, और आप देखिएगा कि 150 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एहतजाज हो रहा है, एंड पीटीआई की जो मीडिया सेल है विल प्रोपोगेट दिस. मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में क्या होगा, बिकॉज वहाँ जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान में क्या होगा. एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड. उनका दिल नहीं है ये करने को, या कॉम्प्रोमाइज है, या डरते हैं, या दे मे बी अदर रीजंस. वो समझते हैं शायद आवाम निकलेगी नहीं. तो अब वी हैव टू वेट एंड सी कि 24 को क्या होता है. एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कूद पड़ा है इस सारी चीज के अंदर. वो कह रहा है कि जी आप लोग मिले, बैरिस्टर साहब मिले मोहसिन नकवी साहब को, और फैसला करें कि इनको जगह दे दी जाए कहीं, कि आप डी चौक तो नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद के अंदर ना आए, इधर उधर चले जाएं, वहां जाके आप कोई जलसा जुलूस कर लें. तो वो भी चीज चल रही है साथ साथ. उधर से गवर्नमेंट का ये मौका है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आए, बिकॉज दे हैव दिस बिग डेलीगेशन फॉर बेलारूस कमिंग, और वो समझते हैं कि दे डोंट वांट टू, मगर दे डोंट वांट टू डिसरप्ट दैट. उनके लिए अलग सिक्योरिटी का इशू है. और अगर ये धरने भी होने हैं उस दौरान और लोगों ने आगे बैठना है तो मसला बन जाएगा ना. आई मीन इट्स फॉर द गवर्नमेंट. वो जैसे कहते हैं कि एफसी को हम वहां लगाएं, या इनके ऊपर लगाएं, या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाएं, और या टेररिज्म को हम उधर से, टेररिज्म का जो इशू चल रहा है, एफसी को किधर भेजें हम. तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और खान साहब इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस डिफिकल्टी ऑफ द गवर्नमेंट. उनका यही ख्याल है कि जब तक सड़कों के ऊपर कोई डेड बॉडीज नहीं होंगी उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी. तो ही इज डिटरमिन्ड कि, और देखिए ना डिमांड्स किस किस्म के हैं, इम्पॉसिबल डिमांड्स है ना. कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड होना चाहिए नेगोशिएशन के लिए, ताकि थोड़ी सी मिनिमम कॉम्प्रोमाइज हो जाए.